تعالیٰ مدینے کی گلیاں مدینے کی گلیاں سبحان اللہ مدینے کی گلیاں ہے جنت سے بہتر مدینے کی گلیاں ہے جنت سے بہتر مدینے کی گلیاں سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے دل میں جنت کی خواہش نہ ہوگی تیرے دل میں جنت کی خواہش نہ ہوگی ذرا دیکھ چل کر مدینے کی گلیاں دیکھ چل کر مدینے کی گلیاں ذرا دیکھ چل کر مدینے کی گلیاں سبحان اللہ ہے گلیاں زمانے میں لاکھوں سب سے بہتر مدینے کی گلیاں مگر سب سے بہتر مدینے کی گلیاں شاہ جیلاں شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرما لے آمین اور کس مقصد سے تحت میں یہ کام کیا گیا ہے یہ ہم تو نہیں جانتے اور آپ بھی نہیں جانتے یہ صاحب مکان جانتے ہیں اور رب قدیر جانتا ہے اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں اس مقصد میں کامیابیاں عطا فرمائے اور جو بھی جائز کاروبار ہو پروردگار عالم اس میں بے پناہ برکتیں نازل فرمائے بالخصوص اللہ تعالیٰ اس محفل غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے آمین میں مرحبت کے 2-3 بند اور پیش کر دوں اور اس کے بعد پھر آپ حضرت کو سماعت کریں درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے کیا ہے آپ کو ہم نے کیا ہے آپ کو بس یاد غوث پاک ہم نے کیا ہے آپ کو بس یاد غوث پاک سن لو ہمارے دل کی بھی فریاد غوث پاک سن لو ہمارے دل کی بھی فریاد غوث پاک دے دو حسن حسین کا دے دو حسن حسین کا صدقہ
تم ہو رسول پاک کی اولاد غوث پاک۔ غوث پاک کا کیا مقام ہے، کیا ان کی شان ہے، یہ ہم لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم تو تھوڑے سے ہیں، جتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر جتنے پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہوں گے قیامت تک، سب اکٹھا ہونے کے بعد بھی غوث پاک کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی تو کہا تھا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سنبھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان غوث پاک کا بہت اعلیٰ مقام ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اللہ سے وہ کام کروا لیتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، ہم جو چاہتے نہیں کرا پاتے ہیں، لیکن غوث پاک سے اللہ بہت محبت کرتا ہے اور اسی سے ضد بھی کی جاتی ہے جو محبت زیادہ کرتا ہوں۔ جیسے کہ بچہ ضد کرتا ہے ماں سے، باپ سے، پڑوسی سے کرے گا ضد کا وہ کون کرے گا نخرے برداشت کے؟ ماں باپ بھی تو کر سکتے ہیں۔ بس ایسی سمجھ لیجیے آپ کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نخرے اللہ دیکھتا ہے اور پھر ان کی مرضی کا کام کر بھی دیتا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، روتی چلاتی، جیسے غوث پاک قریب پہنچی کہنے لگی، غوث پاک میرا لڑکا واپس کر دیجیے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے غوث پاک نے اس کو چھپا کے رکھ لیا اندر کمرے میں، آتے آتے کہنے لگی میرا بچہ واپس کر دیجیے۔ غوث پاک مسکرائے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ غوث پاک مسکرایا، معلوم کیا بات ہے، کیسا بچہ؟ کہا وہ نا دریا میں نہانے کے لیے گیا تھا، وہاں ڈوب گیا، میرا اکلوتا بیٹا تھا، نہ کوئی میرا اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بھائی ہے، وہ اکلوتا میرا بیٹا تھا، وہ بھی ڈوب کے ختم ہو گیا، نہ جانے کہاں گیا، میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ بتاؤ غوث پاک نے ڈبو دیا اسے کیا؟ تم مانگنے غوث پاک سے کیوں آئیے؟ اگر غوث پاک اس سے کہہ دیتے کتنا دماغ خراب ہے، پھر ڈوبویا تو نے وہاں ہے، ڈوبا وہاں ہے، مانگنے مجھ سے آئیے، نہیں کہا غوث پاک نے۔ غوث پاک یہ جانتے تھے کہ اس بوڑھی خاتون کا دل میں یہ یقین ہے کہ غوث پاک چاہیں گے تو میرا بیٹا واپس کر دیں گے، اس لیے روتی چلاتی ہے میرا بیٹا واپس کر دو۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، آ جائے گا، جا تیرا بیٹا تیرے گھر پہ آ جائے گا۔ ابھی بہت چلا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن جب غوث پاک نے فرمایا گھر پہ تیرے آ جائے گا تو بالکل مسکرانے لگی، یار ہم سے گھر پہ لوٹ کے واپس آ گئی۔ بولو سبحان اللہ۔ اب کوئی اس سے معلوم کرا بیٹا آ گیا تیرا؟ آیا نہیں ہے تو پھر اتنا مطمئن کیوں ہو گئی؟ آ جاتا تب تجھے خوشی منانا چاہیے تھی، تب تو خاموش ہو جاتی، مت روتی، لیکن ابھی تو آیا بھی نہیں ہے، خالی فرمایا ہے آ جائے گا، تو تو اتنا مطمئن کیوں ہو گئی؟ اگر کوئی معلوم کرتا تو وہ یہ جواب دیتی، لوگوں یہ غوث پاک ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بات ایسی کہی ہی نہیں جو نہ ہو سکے، سرکار غوث پاک نے جو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، تیسرے دن شام کو بیٹا واپس آتا ہے۔ جب شام کو واپس آیا تو خاتون اپنے بیٹے کو تیسرے دن لے کے فوراً غوث پاک کے پاس پہنچی کہ سرکار آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میرا بیٹا واپس آ گیا۔ حضرت غوث پاک کو اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ مولانا میرا صاحب سے کہیے دعا کرنا، صاحب میرا کام ہو جائے، آج تاریخ ہے، آج نپٹ جائے، دعا کر دینا، اور وہ تاریخ نپٹ جائے، اور یہ دعا کریں یا نہ کریں، وہ نپٹ جائے آپ کا معاملہ ہو، پھر آپ آ کے ان سے کہیں حضرت آپ نے دعا کی، کام بن گیا، تو یہ کیا کریں گے؟ بھلے تمہارے سامنے کچھ نہ کہیں، کیا کہیں گے اللہ تمہیں لاج رکھ لی میری، پروردگار تم نے میری لاج رکھ لی، کہ کام تم نے بنا دیا، یہ تو کہیں گے نہیں کہیں گے؟ لیکن غوث پاک نے یہ نہیں کہا پروردگار تم نے میری لاج رکھ لی، بلکہ اب کیا ہے پروردگار جب تو تیسرے دن واپس کرنے پہ قدرت رکھتا تھا، رکھتا ہے، تو تم نے پہلے دن کیوں نہیں واپس کیا؟ ارے پہلے دن ہی واپس کر دیتا، یہ 2-3 دن کی دیری کیوں؟ ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے، عبد القادر میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، جو دیری ہوئی ہے نا
اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. تو عرض کی مولا جب تو دینا چاہتا ہے تو دے دے. کیا دے گا پروردگار؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا عبدالقادر ہم تمہیں آج وہ دیں گے جو اس سے پہلے نہ کسی کو دیا ہے نہ قیامت تک کسی کو ملے گا. مولا دے دے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا عبدالقادر میں تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ میں جوڑ لیتا ہوں. قیامت تک کا کوئی بھی بندہ مومن کے دن جب نام تمہارا لے گا میرا لے گا تو میں اپنے نام لینے میں جتنا اسے ثواب دوں گا اتنا ہی ثواب تمہارے نام کے لینے میں دوں گا. سبحان اللہ. یہ غوث پاک کی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے اور رب کی محبت ہے اللہ تعالیٰ. رب کی محبت ہے غوث پاک سے کہ پروردگار عالم نے ان کو پسند فرما لیا. یہی وجہ ہے کہ غوث پاک کی زبان سے جو بھی بات نکل گئی پروردگار عالم نے ویسا ہی کر دیا. بس اسی امید کو لے کے آج آدمی غوث پاک کی بارگاہ میں نیاز کرا رہا ہے نا. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ کون سے پوچھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو غوث پاک کا صدقہ ہے کہ صاحب ان کے نام سے سب کو بریانی کھانے کو مل رہی ہے. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ. سمجھ رہے ہیں؟ تو غوث پاک سے ہمیں لینا چاہیے. اللہ نے انہیں بڑی قدرت دی ہے لیکن ہمیں ان سے مانگنے کا ٹائم نہیں ہے. ہمیں در در بھٹکنے کا ٹائم ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کسی اور کے پاس نہ جا کر رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائیں اور اپنے بزرگان دین سے مانگنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو برے کام سے بچا کر نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.